السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، ہم اولیاء کرام بزرگان دین کے واقعات، اپنے اسلاف کے حالات سے آپ کو متعارف کرانا اس لیے چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ جب سچوں کے ساتھ ہوگے تو تمہارے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ اس تعلق سے اکثر علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں اور اہل شوق حضرات علماء کرام کے بیانات، تقریریں، خطابات سنتے رہتے ہیں اور اس طرح کے واقعات سنتے رہتے ہیں۔ حضرات، انسان اپنے اسلاف سے، اپنے بزرگوں سے اسی وقت محبت کرے گا جب کہ وہ ان کی سیرت سے متعارف ہوگا، ان کی سیرت کے تعلق سے اسے معلومات حاصل ہوگی، واقفیت حاصل ہوگی، ان کے کارنامے، ان کے عبادت و ریاضت، ان کے تقوی و طہارت اور ان کی اللہ کی محبت اور اخلاق و کردار سے انسان جب واقف ہوگا اور متاثر ہوگا۔ ہمارے بزرگوں کی مقدس زندگیاں ایسی ہی ہیں کہ جو انسان انہیں پڑھے گا یا سنے گا، ان سے واقفیت حاصل کرے گا تو ضرور وہ متاثر ہوگا، اور جب متاثر ہوگا تو ان سے محبت کرے گا، ان سے قربت بنائے گا اور ان کی صحبت میں رہنا پسند کرے گا۔ اور جب ایسا کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے محبوب بندے صالحین اپنے محبت رکھنے والوں کے ایمان کی حفاظت بھی کریں گے اور انہیں نیکی پر گامزن کرنے کے لیے انہیں نیکی کی طرف دعوت دیتے رہیں گے، اور انسان اس طرح سے نیکی کی طرف مائل ہوتا رہے گا اور برائیوں سے دور ہوتا رہے گا۔ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ نیک بنیں، اللہ کے محبوبوں کی سیرت سے تعارف حاصل کریں اور اللہ کے محبوبوں سے محبت کریں اور نیکیوں کے قریب آئیں، برائیوں سے دور ہوں۔ واقعہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ بہت پائے کے بزرگ، اللہ کے محبوب بندے اور بہت مشہور ولی اللہ گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کوفہ کے جامع مسجد کے اندر 3 رات اور دن تک بے آب و دانہ، بغیر کھائے پیے پڑا رہا۔ فرماتے ہیں کہ چوتھے دن میں بھوک سے نڈھال ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ جسم میں لاغری کا احساس زیادہ ہونے لگا۔ چوتھے دن میں نے دیکھا کہ ایک مجنون، ایک دیوانہ، ہاتھ میں بھاری پتھر اٹھائے ہوئے، اس کی گردن میں ایک بڑا بھاری وزنی طوق پڑا ہوا تھا، یعنی ہتکڑیاں ہاتھوں میں اور طوق جو کہ قیدیوں کے ڈالے جاتے ہیں، وہ دیوانہ اس طوق میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ مسجد کے اندر دروازے سے داخل ہوا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے لڑکے شور مچا رہے تھے۔ وہ دیوانہ مسجد میں آ کر گردش کرتے کرتے میری طرف گھورنے لگا، غور سے دیکھنے لگا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جی میں رب تعالیٰ سے عرض کی کہ مولا، تو نے مجھے بھوکا بھی رکھا، اس کے بعد مجھ پر ایک دیوانے کو مسلط کر دیا جو مجھے ہلاک کر دے۔ دیوانہ قریب آیا۔ حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ میری یہ بات سن کر وہ دیوانہ قریب آیا اور اس نے یہ شعر پڑھا۔ حضرت فضیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جی میں یہ باتیں کر رہے تھے، لیکن اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں انہیں کشف کا علم ہو جاتا ہے، انہیں غیب کا علم ہو جاتا ہے، وہ دلوں کے راز بھی جان لیتے ہیں، دلوں میں کیا خطرے گزرتے ہیں اس کا انہیں علم ہو جاتا ہے۔ حضرت فضیل رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ خیال آیا اور اپنے رب سے یہ عرض کر رہے تھے، لیکن اس دیوانے نے، وہ دیوانہ اللہ کی محبت کا دیوانہ تھا، اس نے حضرت فضیل رضی اللہ تعالی عنہ کے اس دل کے خیال کو، خطرے کو بھانپ لیا، جان لیا اور سمجھ لیا، اور پھر حضرت فضیل رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب آیا اور اس نے آ کر ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ ہے: جلوائے صبر کا ایمن ہے تیری فطرت میں، اے سفر پیشہ تیری کیا کوئی منزل بھی ہے۔ حضرت فضیل فرماتے ہیں یہ شعر سن کر میری غلط فہمی دور ہوئی، کیونکہ وہ اسے دیوانہ سمجھ رہے تھے، دنیاوی دیوانہ، لیکن حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ میرا وہ خیال غلط ثابت ہوا اور میں نے جان لیا کہ یہ دیوانہ پاگل نہیں بلکہ یہ اللہ کی محبت کا دیوانہ ہے۔ اس کے بعد حضرت فضیل نے عرض کیا: حضور والا، اگر امید نہ ہوتی تو میں صبر نہ کرتا۔ اس اجنبی نے کہا کہ تیری منزل امید کہاں ہے؟ حضرت فضیل نے کہا کہ میری منزل امید وہی ہے جہاں افکار عارفین کو قرار نصیب آتا ہے۔ اس اجنبی بزرگ نے کہا کہ سبحان اللہ، بہت خوب، بے شک عارفوں کے قلوب کی آبادی افکار ہیں، حزن اور غم ان کا وطن ہے، انہیں اس کی معرفت حاصل ہو گئی
تو اس کے سوا کسی سے انہیں الفت نہ رہی۔ اسی کی جانب وہ جادۂ پیما ہیں۔ صرف عرفہ کی عقلیں صحیح ہیں اور ان کے قلوب اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں شرابور ہیں اور ان کی روحیں ملکوت اعلیٰ میں معلق ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس بزرگ کے روحانی کلام کو سن کر میں بے خود ہو گیا اور مجھ پر ایسی سرمستی چھا گئی کہ بے آب و دانہ بغیر کھائے پیے 10 روز تک میں پڑا رہا۔ سبحان اللہ، اللہ کے محبوب بندے ایسے ہوتے ہیں